السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 80 تا 82 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی اہم رہنمائی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان اقوام کی جو زوال میں چلی جاتی ہیں، سوچ اور فکر میں پست ہو جاتی ہیں، نہ ان کا کوئی فکری سسٹم ہوتا ہے نہ عملی سسٹم ہوتا ہے، بلکہ اپنی آرزوؤں کے پیچھے چلتے ہیں، ذاتی اغراض کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ان اقوام کے جو علماء ہیں، جیسے یہاں بنی اسرائیل کا حوالہ دیا، یہود کا حوالہ دیا، ان اقوام کے جو علماء ہیں، علماء یہود، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تورات میں کیا لکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، لیکن انکار کرتے ہیں۔ مقصد لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ذاتی اغراض پوری کرنا چاہتے ہیں، لیبل بڑے بڑے خوبصورت لگائیں گے، اللہ کا عنوان بنائیں گے، مذہبی عنوان بنائیں گے، انبیاء کا عنوان بنا دیں گے، خیر خواہی کا بنائیں گے، لیکن اصل میں وہ اللہ رب العزت کا دین بیچتے ہیں، اللہ کا عنوان بنا کر لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ایک اور ان کا رویہ آج کی آیات میں، ایک سوچ، یعنی ایک وہ فکری پستی جس میں کوئی فکر ہی نہیں، کوئی اعلیٰ نظریہ نہیں، عملی جد و جہد نہیں، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، رجت پسندانہ سوچ، مزاج۔ اور پھر اس پر ایک اور سوچ، وقالوا، اور کہتے ہیں یہ یہودی، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا مگر ایاما معدودہ، چند گنتی کے دن۔ لوگوں میں یہ سوچ پھیلاتے ہیں کہ چلو ہم سے غلطیاں ہو بھی گئیں، ہماری فکر، ہمارے رویے یا اس طرح کے کوئی پستی والے ہیں، زوال والے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آخرت میں اللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ یہ تو دنیا داری ہے۔ ہمارے اسکالر بھی ایسے ہیں بعض جو یہ کہتے ہیں کہ چلو غلطیاں تو ہو جائیں گی، تھوڑے دن جہنم میں جائیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے۔
میرے عزیزو، ذرا اس سوچ کا یہاں انالیسز اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، توجہ سے دیکھیے ذرا. کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی. ہرگز یعنی باقاعدہ تاکیدی لفظ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے، مگر چند گنتی کے دن. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے بنایا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، عہدن، کوئی وعدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے ذرا بات کریں کہ کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ تمہارا ہوا ہے؟ اگر اللہ سے کوئی معاہدہ ہوا ہے تو فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، پر ہرگز اللہ خلاف ورزی نہیں کرتے عہدہ، اپنے عہد کی. بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ جہنم میں ہم جائیں گے، چند دن جائیں گے، تو کیا اللہ سے تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی مکمکہ ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم جیسے کر رہے ہیں دنیا میں، لیکن اللہ ہمیں تھوڑی سزا دے دیں گے اور پھر جنت میں بھیج دیں گے؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی تم جھوٹ بولتے ہو. اللہ رب العزت کے بارے میں تم یہ جو خیال پیدا کرتے ہو کہ وہ ہمیں چند گنتی کے دن جہنم میں ڈالیں گے، کس بنیاد پر ہے؟ کرتوتیں اور رویے تمہارے شیطانی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مقدس کی رہنمائی کے خلاف ہے، اور فکر تمہاری پست ہے، جھوٹے مزاج ہیں. تو کیا بات کر رہے ہو تم؟ سوچو تو صحیح. اللہ رب العزت نے اگلی 2 آیات میں باقاعدہ ضابطہ ارشاد فرما دیا، ان کی اس سوچ میں نکھار پیدا کر کے، تجزیہ کر کے درست روٹ دے دیا. اللہ کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، سنو ذرا، سنو اور توجہ کرو، من کسب سیئہ، جس نے گناہ کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کو سب طرف سے گھیر لیا. یعنی جن کی فکر پست، عمل پست، رجت پسندانہ مزاج، شیطانی سوچ، شیطانی رویے، فکر اور عمل دونوں ہی، ان کا عمل و کردار شیطانی ہے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ دوزخی لوگ ہیں. اور یہ جو تمہارا دعویٰ ہے اِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، چند گنتی کے دن جہنم میں جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ رب العزت نے خود جواب ارشاد فرما دیا. اس لیے یاد رکھیے، اعلیٰ فکر، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ نصب العین، اور اس پر اعلیٰ عملی کردار، کریکٹر، جد و جہد، یہ ضروری ہے. ایک طرف تو یہ جماعتیں ہیں جو شیطانی سوچ اور شیطانی رویے رکھتی ہیں، عمل و کردار رکھتی ہیں. دوسری طرف دیکھیے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور ان کا عمل ایمان کے مطابق ہے. عملوا الصالحات پہ پہلے بھی بات چیت ہو چکی ہے کہ صالح عمل وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ فکر اور نظریے کے مطابق ہو. صالح عمل وہ ہوتا ہے جو ایمان کے نتیجے میں پیدا ہو، اور ایمان اعلیٰ اور نظریہ وہ ہوتا ہے جو عمل پر ابھارے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک اعلیٰ فکر ایک سچی جماعت کے پاس ہو
اور اس پر عملی نظام نہ قائم کرے، میرے عزیزو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر جگہ اللہ نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ عمل صالح کو محدود چیزوں کا نام نہیں ہے، کچھ شکل و صورت کا نام نہیں ہے، چند رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ عمل صالح تو مستقل شعوری جد و جہد کا نام ہے، ایک سسٹم کی تشکیل کا نام ہے۔ اللہ کی بالادستی کے لیے ہر وقت کوشش کرنا، یہ عمل صالح ہے۔ اور یہ جو جماعت ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کا اعلیٰ ایمان، اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ عمل صالح، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہے جنتی لوگ۔ جہنمی اور جنتی ہونے کا جو معیار ہے وہ تو فکر ہے، ایک طرف ظلم کی فکر، شرک اور کفر کی فکر اور ظلم کے ظالمانہ نظاموں کی تشکیل، دوسری طرف اعلیٰ ایمان اور اس پر عمل صالح، یہ دونوں بنیاد ہیں۔ پہلی بنیاد جہنم کی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہو گے، دوسری بنیاد اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہے جنتی لوگ، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے عزیزو، اس ہمیشگی کو ایسے بھی سمجھو کہ جو اعلیٰ سچی جماعتیں ہیں، اللہ کے نظام کو غالب کرتی ہیں، تو سب سے پہلے وہ دنیا میں جنت بناتی ہیں، دنیا میں امن و امان قائم کرتی ہیں، خوشحالی کا نظام قائم کرتی ہیں، اور آخرت میں اللہ ان کو اعزازات اور اکرامات سے نوازتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہیں، دنیا میں بھی ہوگے، آخرت میں بھی ہوگے۔ اور یہ جو جہنمی ہیں، شیطانی جماعتیں، کفر اور شرک کے فکر پر جو نظام قائم کرتے ہیں، نظام ظلم قائم کرتے ہیں، انسانوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، تو دنیا میں ظلم، بدامنی، معاشی تنگی، بے روزگاری، انتہا پسندی، یہ سارے امراض دنیا میں بھی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے بڑی اہم یہ رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، توجہ رکھا کریں۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔